بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میرے جیٹھ کی سونیار کی دکان تھی۔ جب میں بیاہ کر آئی تو مجھے سونے کا سیٹ گفٹ کیا۔ جیٹھ کا کہنا تھا کہ میں اس کی سب سے چھوٹی بھابھی ہوں۔ دن گزرتے گئے، میری 3 بہویں آ گئیں۔ میرا جیٹھ اب میری چھوٹی بہو کو ہر ہفتے سونے کی انگوٹھی لا کر دیتا۔ جب بڑی بہو مجھے روز کہتی چھوٹی پہ نظر رکھا کرو، ایک دن بخار کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے باہر ڈرائنگ روم سے آوازیں سنائی دی۔ میں اٹھ کر دیکھنے گئی، دروازہ کھلا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا جیٹھ، میں ایک امیر کبیر خاندان میں بیاہی گئی تھی۔ میرے 3 بیٹے تھے۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا۔ ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میرے بیٹوں نے وہ کاروبار سنبھال رکھا تھا۔ میرے بیٹے بہت ہی ہونہار اور سمجھدار تھے۔ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو سنبھالا تھا۔ میں اپنی ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا ایک ہی جیٹھ تھا اور 2 نندیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے بڑے ہوئے اور میں نے ان کی یکے بعد دیگرے شادی کروا دی۔ میری 3 بہویں آ گئیں جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سیرت تھیں۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد میرے جیٹھ ہی اب گھر کے بڑے اور گھر کے سربراہ تھے۔ میرے بیٹے بھی اپنے تایا کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی ہر بات بجا لاتے تھے۔ میرے جیٹھ کی ایک سونیار کی دکان تھی۔ وہ ہر ہفتے میری بہو کو ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دیا کرتے تھے، جسے دیکھ کر میری بہویں بہت خوش ہوتی تھیں۔ میں بھی اپنے جیٹھ کی یہ محبت اور مان دیکھ کر پرسکون تھی کہ وہ میری بہو کو اپنی بہویں سمجھتے تھے۔ اور پھر میرے جیٹھ نے مجھے بھی شادی پر ایک سونے کا سیٹ گفٹ کیا تھا، جسے میں نے اپنے شوہر اور ساس سسر کی رضامندی سے قبول کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بھابھی کے ساتھ چھوٹی بہن کا مان بھی دیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کی بڑے بھائیوں کی طرح بہت عزت کرتی تھی۔ خیر، یہاں بات میری بہو کی ہو رہی تھی۔ میرے جیٹھ ہر ہفتہ ان کو جب سونے کی انگوٹھی گفٹ کرتے تو وہ سب خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ میرے بیٹے بھی اپنے تایا کی ان کی بیویوں کے لیے اتنی محبت دیکھ کر سرشار تھے۔ ظاہر ہے مہنگائی کا زمانہ ہے، سونے کا ریٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 1 تولہ سونے کی قیمت لگ بھگ 1.5-2 لاکھ تک جا پہنچتی ہے۔ پھر ہر ہفتے 3 سونے کی انگوٹھیاں بطور تحفہ میری بہوؤں کو پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شروع میں تو میں نے سب نارمل سمجھا تھا، کیونکہ جیٹھ کا کاروبار وسیع تھا اور ماشاءاللہ وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ میرے نزدیک ان کا ہر ہفتے سونے کی انگوٹھیاں گفٹ کرنا معمولی سی بات تھی۔ میری جیٹھانی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں بہت خوش تھی۔ ایک دن میری دونوں بڑی بہویں میرے پاس آئیں اور دونوں نے سرگوشی نما آواز میں کہا، اماں چھوٹی بہو پر نظر رکھو۔ میں ان کی بات جھٹک دیتی تھی کہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو گویا یہ سلسلہ چل ہی نکلا تھا۔ میری دونوں بہویں ہر روز آ کر مجھے کہتی کہ اماں چھوٹی پر نظر رکھو۔ میں ان کی بات جھٹک دیتی تھی کہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو گویا یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ میری دونوں بہویں ہر روز آ کر مجھے کہتی کہ اماں چھوٹی بہو پر نظر رکھو۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی کہ بھائی ایسا بھی کیا کر دیا میری چھوٹی بہو نے۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کر اس پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن مجھے اس کے فعل و عمل سے کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا۔ میں نے اپنی بڑی بہو کا وہم سمجھ کر دل و دماغ سے وہ بات نکال دی، لیکن پھر بھی میری بڑی بہویں مجھے ہر روز کہتی کہ اماں چھوٹی بہو پر نظر رکھو۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یقیناً کچھ ضرور ہے جو میری نظر سے اوجھل ہے۔ میں نے اب کی بار باریک بینی سے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود میں ناکام رہی۔ مجھے واقعی بہت ہی معصوم اور سلجھی ہوئی لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جس کی بنا پر میری دونوں بہویں چھوٹی پر نظر رکھنے کو کہتی ہیں۔ میں نے بڑی بہو تک سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے یہی کہا کہ آپ خود جان لیں تو بہتر ہوگا۔ ان کی اس بات سے مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کے چال چلن میں تو کوئی خرابی نہیں۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بوجھل تھی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔
سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ جیٹھ میرے روزانہ کام سے لوٹنے کے بعد باقاعدہ میری عیادت کو میرے کمرے میں آتے تھے۔ میرے بیٹوں نے مجھے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، جن کا کہنا تھا کہ کمزوری اور ٹینشن کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ مجھے کیا ٹینشن ہے۔ خیر اس دن کوئی دوپہر کے 2-3 بجے کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت سے لوگ پسینے سے شرابور سورج کی تیز دھار آری کی طرح محسوس ہوتی گرم شعاؤں کو کوس رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی منظر میرے گھر میں بھی تھا کہ سب کام کاج کے بعد اے سی آن کیے کمروں میں دبک کر بیٹھے تھے۔ میرے کمرے میں بھی اے سی آن تھی، لیکن ان آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور عجیب و غریب بے سکونی نے برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑا ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتی ہوں، شاید کچھ طبیعت سنبھل جائے۔ دوپٹہ اٹھایا، پیروں میں چپل اڑسی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے نظر گئی تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلوں سے زمین کھسک گئی۔ میرے ہوش خطا ہو گئے تھے۔ بامشکل خود کو سنبھالا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ میرے لیے یہ منظر دیکھنا محال ہو گیا تھا اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے میں اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ میری دھڑام سے گرنے پر دونوں یعنی میرے جیٹھ اور میری چھوٹی بہو میری جانب متوجہ ہوئے اور یکدم بھاگتے ہوئے مجھے اٹھانے کو میری طرف بڑھے۔ مجھے فوراً اسپتال ایڈمٹ کر دیا۔ میری حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرا بی پی بہت ہی زیادہ لو ہو گیا تھا اور میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ چند دن ایڈمٹ رہنے کے بعد جب کچھ طبیعت سنبھلی تو مجھے ڈسچارج کر دیا گیا اور میں گھر آ گئی۔ لیکن جب بھی چھوٹی بہو اور جیٹھ کو سامنے پاتی تو میرے اندر ان کے لیے نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان دونوں کو مار ڈالوں، لیکن میں بھی کسی مصلحت کے تحت خاموش ہی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد میرے بیٹے بہوؤں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے سارا دن میری دل جوئی کرنے کے لیے میرے پاس بیٹھے رہتے تھے تاکہ میں جس بات کی بنا پر اتنا سیریس ہو گئی تھی وہ بھلا کر نارمل ہو جاؤں۔ چونکہ ڈاکٹرز نے بھی سب کو منع کر رکھا تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال یا سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے میری طبیعت مزید بگڑے۔ اسی لیے کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ سب مجھے خوش رکھنے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ میری دونوں بڑی بہوؤں کی طرح چھوٹی بہو بھی میری خدمت کرنے کے کوشاں تھی، لیکن اسے دیکھ کر میرے اندر زہر امڑ آتا تھا۔ میرا اس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بڑی بہویں سمجھ گئی تھی کہ میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جب مجھے یہ محسوس کرواتی کہ سارا میرا ہی قصور ہے، میں خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرتی رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ وہ دونوں خود آ کر مجھے سچائی بتائیں گے۔ میری جٹھانی بھی مجھے بہت عزیز تھی۔ وہ خوش باش عورت تھی اور اس کو دیکھ کر رنج ہوتا تھا کہ جب اس کو سچائی کا علم ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ویسے ہی وہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستی رہی تھی اور جب اللہ نے اسے بیٹا دیا تو بڑا ہوتے ہی وہ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک پڑھنے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں اداسی اور غمی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ پھر جب میری بہویں آئیں، خصوصاً چھوٹی بہو کی آمد گھر میں ہوئی تو وہ خوش باش دکھنے لگی، کیونکہ میری چھوٹی بہو اس کے بہت قریب تھی۔ میں تو یہ سچ سوچ کر ہلکان ہوتی تھی کہ اسے سچائی بتاؤں گی تو کس منہ سے بتاؤں گی اور اس بیچاری پر کیا گزرے گی۔ دن گزرتے گئے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہو تو اکثر مجھ سے نظریں چرانے لگ جاتی تھی۔ اس کے اس رویے سے میرا شک صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ جیٹھ تو اب میرے منہ لگتے ہی نہیں تھے، شاید شرمندگی کے مارے میرا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن میری دونوں بہویں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اماں تایا ابو نے ہمیں اس بار تحفے میں انگوٹھیاں نہیں دی ہے، بلکہ چھوٹی کو ایک انگوٹھی اور بالیاں بنوا کر دی ہیں۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں جلال میں باہر کو لپکی اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر قہر آلودہ نظروں ان پر ڈال کر مڑ گئی۔ میں نے بس سوچ لیا تھا کہ اب اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کی بیوی کے کرتوت بتا کر ہی رہوں گی۔ بہت ہو گیا اس کا ڈرامہ۔ رات کو بیٹا آیا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے بیٹے کو سچ سچ بتا دوں گی۔ پھر وہ
خود ہی اپنی بیوی کی چھان بین کر کے حقیقت کا پتہ لگا لے گا، کیونکہ اب مجھ سے اتنا بڑا بوجھ سینے میں اکیلے نہیں رکھا جا رہا تھا۔ رات کو سب مرد حضرات کام سے آئے، سب نے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ میں نے بھی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر 2-4 زہر کے نوالے مار لیے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد میری چھوٹی بہو اور جیٹھ کے چہرے پر کوئی شرمندگی ندامت کے آثار نہیں تھے، بلکہ سب کے سامنے نارمل ہو کر بات کر رہے تھے۔ میرے تن بدن میں لگی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ چھوٹے بیٹے کے اٹھتے ہی میں بھی اس کے پیچھے ہو لی اور اس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دے کر جیسے ہی اندر گئی، چھوٹا بیٹا لیپ ٹاپ گود میں لیے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ بات کم، کسی بات پر خفا زیادہ ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس معاملے میں پریشان ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر حالات گوش گزار کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ کاروبار میں کچھ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا بیٹا کاروباری مسئلے میں پہلے ہی پریشان ہے تو اسے اس کی بیوی کے کرتوتوں کو کیسے بتاؤں گی۔ ابھی میں بیٹھی بیٹے سے بات ہی کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بہو کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ فکر چہرے کے ساتھ سامنے بیٹھ گئی۔ دل تو بہت تھا کہ بیٹے کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر بیٹے کی پریشانی کے قصد خاموش رہی۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میرا جیٹھ وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے ان کو وہاں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے کمرے میں پا کر فوراً وہ احترام سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بھابھی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ بتانا ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی میرے اندر اس کے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ اب کیا بچتا تھا سننے کہنے کو۔ میں نے معذرت کر کے 2-4 کھری کھری سنا کر ان کو کمرے سے نکال دیا۔ مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بھابھی کا درجہ دیتا تھا، میری عزت کرتا تھا، وہ ایک دن میرے ہی کمر پر وار کرے گا۔ خیر اس کے اگلے دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میری چھوٹی بہو گھر کے کام کاج کرنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ کہیں چلی گئی اور مجھے بتانا مناسب تک نہ سمجھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتلی بھی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری تشویش مزید بڑھ گئی۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ میرا شک یقین میں پختہ ہو گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ شام کو بیٹا آیا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی بن بتلائے کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے دھیمے سے میری بات سنی اور کہا کہ وہ پتہ کرتا ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میری چھوٹی بہو میری جیٹھ کے ساتھ کمرے میں ہنستی ہوئی داخل ہوئی۔ میرے بیٹے نے جب پوچھا کہ کہاں گئی تھی تو کہنے لگی کہ اپنی ایک سہیلی کی عیادت کو گئی تھی۔ اس کا پیر پھسل گیا تھا، اسے بہت ہی چوٹیں آئی تھیں۔ جلدی میں وہ کسی کو بتانا ہی بھول گئی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے جب پوچھا کہ ڈرائیور کہاں ہے تو آگے سے میرے جیٹھ نے جواب دیا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے مجھے کال کی اور میں اسے لیے آیا۔ مجھے ان کی باتوں پر رتی برابر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور اب مجھ سے برداشت کرنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب ان دونوں کی سچائی سب کے سامنے رکھ کر رہوں گی، اور اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میں بھی تھکی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں دیکھا تو پانی کا جگ خالی تھا۔ رات کے کوئی 12 بج رہے تھے۔ میں جگ اٹھا کر باہر نکلی کہ لان کی طرف سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بلی کی چال چلتے ہوئے لان کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ میرے پیروں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ لان میں میرے جیٹھ اور میری چھوٹی بہو کونے میں کھڑے کچھ خسر خسر کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری چھوٹی بہو اور میرا جیٹھ میرے اعتبار کی دھچیاں اڑا کر یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میں نے ہر حال میں سوچ لیا تھا کہ صبح پورے گھر کے سامنے ان کی سچائی بتاؤں گی تاکہ سب ان کی اصلیت جان سکیں۔ کہنے کو تو اس وقت بھی سب کو بلا کر ان کی اصلیت سے آگاہ کر سکتی تھی، لیکن ایک تو رات کا پہر تھا، دوسرا محلے والوں کے ڈر سے میں چپ رہی تھی کہ رات کے اس پہر کو میں تماشا ہوگا
اور باہر آواز جائے گی۔ بھلے میرے گھر میں مکینوں نے ہی گھر کی عزت پر گھات لگایا ہو، لیکن تھے تو ایک گھر کے ہی باسی، اور کون عورت چاہے گی کہ اس کے گھر کی باتیں اشتہار بن کر زبان زبان پر رقص کرے۔ بہرحال اس سوچ سے میں واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی، اور صبح بات کا آغاز کیسے کہاں سے کرنا ہے اس متعلق سوچنے لگی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب کو میں نے ڈرائنگ روم میں بلوایا۔ سب اس اچانک بلاوے پر حیران و پریشان تھے۔ میری جیٹھانی، جو مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم نے سب کو صبح صبح یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے جیٹھ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں آئے تو میں نے جیٹھانی سے پوچھا کہ جیٹھ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ کل رات سے ان کو تیز بخار ہے، ابھی وہ دوا لے کر سوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹی بہو نے یہ سن کر بے چینی سے ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے اور باقی سب نے حیرانی سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے سب کو کہا کہ چلو اب جیٹھ کے کمرے میں انہی کے سامنے ساری بات ہوگی، جس پر جیٹھانی نے کہا کہ تمہیں جو بات کرنی ہے ان کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی کرنا، ابھی ان کو ٹینشن دینا مناسب نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کو سنا اور ان کو جواب دیے بغیر جیٹھ کے کمرے میں طرف قدم بڑھا دیے۔ جیٹھ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں ہک دک رہ گئی۔ میرے پیچھے گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ میں نے ان کو راستہ دیا اور کہا کہ اندر آ کر خود سارا ماجرا دیکھ لیں۔ میری چھوٹی بہو کا ہاتھ جیٹھ کے ہاتھ میں تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر گھبرا کر وہ پلٹی اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ میرے جیٹھ کی طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے بیڈ کا سہارا لے کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا کہ آپ خود سچ سچ بتاؤ گے کہ یا میں سب کو حقیقت سے آگاہ کروں؟ جس پر میرے چھوٹے بیٹے اور میری جیٹھانی نے حیرانی سے مجھے دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ میرے چھوٹے بیٹے نے پوچھا کہ امی بتائیں کیا ہوا ہے، کیوں آپ نے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا تمہاری بیوی اور تمہارے تایا جان کی کرتوت بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ میرے جیٹھ نے جلجلاتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے درخواست کی کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے منہ سے ایسی ویسی باتیں مت نکالو۔ لیکن میں کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اتنے دنوں بعد تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ میں نے حرف بحرف سب کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر سب ششدر رہ گئے تھے، اور ساتھ ہی میں نے گواہان کی صورت میں اپنی دونوں بڑی بہوؤں کو پیش کیا کہ چاہیں تو ان دونوں سے پوچھ لیں۔ دونوں نے میری بات کی تائید کی اور کہا کہ میں بالکل سچ بتا رہی ہوں۔ میری چھوٹی بہو جتنی صورت کی پیاری ہے، اتنی ہی دل کی اور کرتوتوں کی کالی ہے۔ یہ سن کر میرے چھوٹے بیٹے کو طیش آیا اور اس نے چلا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ چھوٹی بہو نے کہا کہ آپ سب کو خدا کا واسطہ ہے ہم پر ایسا گھٹیا الزام مت لگائیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آج آپ کو سب سچ سچ بتاتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ جیٹھ نے کہا تم کچھ نہیں بتاؤ گی، میں بتاتا ہوں۔ وہ سب کو حقیقت پھر وہ بولنا شروع ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ چھوٹی بہو جس گھر میں پلی بڑھی تھی وہ ایک اچھا خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے 2 بھائی اور ایک اور بہن تھی۔ اس کے ماں باپ رزق حلال کماتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو وہی کھلاتے تھے۔ چھوٹی بہو کے ماں باپ تو بھلے لوگ تھے، لیکن اس کے دونوں بھائی نشہ کے عادی تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کو جوئے اور نشے کی ایسی لت لگ گئی کہ وہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان بیچ کر نشے پر لٹا رہے تھے۔ اس کی ماں بہت تنگ تھی، اللہ اللہ کر کے ایک بیٹی کے جہیز کا سامان بچا رکھا تھا اور اس کی شادی کر دی۔ اب جب چھوٹی بہو کی باری آئی تو اس کے بھائی پورا گھر خالی کر چکے تھے، حتیٰ کہ گھر تک گروی رکھ چکے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس رشتے کے لیے جب چھوٹی بھابھی نے بتایا تو پہلے میں راضی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارا خاندان امیر کبیر ہے اور چھوٹی بہو کی ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن جب چھوٹی بھابھی کے اصرار پر وہاں جانا پڑا تو ان دونوں ماں بیٹوں کو دیکھ کر میں ششد رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً رشتے کے لیے حامی بھری اور جلد از جلد شادی کروانے کی ٹھان لی۔ اب بھی میرے جیٹھ بتا ہی رہے تھے کہ میں نخوت سے بول پڑی، ہاں کیونکہ آپ کو چھوٹی بہو اپنے لیے پسند ہے جو
میری بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ میرے جیٹھ نے جو کہا انہوں نے سچ میں میرے پیروں تلے زمین گھسکا دی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی بھابھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے تصدیق کر لیا کرے، یہ میری سگی بیٹی ہے۔ جیٹھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گویا دھماکے تھے جو وہاں موجود تمام سامعین کے کانوں پر بم بن کر داخل ہوئے تھے۔ ہم سب سن کر ان کو سنتے رہے۔ انہوں نے آگے بتایا کہ چھوٹی بہو میری سگی بیٹی ہے۔ آج سے چند برس پہلے جب میں اور آپ جٹھانی اولاد کے لیے ترس رہے تھے تو ہم اللہ سے روز تہجد میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد دے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے اور شادی کے پورے 5 برس بعد ہمیں ایک ننھی سی شہزادی سے نوازا ہے۔ وہ شہزادی کوئی اور نہیں، چھوٹی بہو ہی تھی۔ دراصل تمہاری جیٹھانی کے آپریشن کے بعد کافی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اسی وجہ سے تقریباً ہم 1 مہینہ اسپتال میں ایڈمٹ رہے۔ ننھی سی شہزادی کی آمد سے ہم خوش تھے، بہت ہی زیادہ، لیکن شاید یہ خوشی چند لمحوں ہی کی تھی۔ اس دن جب ہم رات کو کمرے میں سو رہے تھے تو کسی نے مردہ بچے سے ہماری بیٹی کو بدل دیا تھا اور ہم سمجھے تھے کہ ہماری بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی جیٹھانی اور میں کس قدر اذیت اور کرب سے گزرے تھے، اور یہ تکلیف تب جا کر ختم ہو گئی جب اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا اور ہم نے اسے ہی اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھ کر پالنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی اولاد کی کثرت ہمیشہ باقی رہتی ہے، سو اپنی بیٹی کی یاد ہم دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ہمیشہ بستی رہی۔ انہوں نے تھوڑا رک کر پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر ہم کلام ہونا شروع ہوئے۔ جیٹھ نے بتایا کہ پھر جب میں چھوٹی بہو کے رشتے کے لیے آپ لوگوں کے پاس گیا تو چھوٹی بہو کو دیکھ کر ششد رہ گیا، کیونکہ اس کے ماتھے پر وہی گول ٹیکا تھا جو ہماری بیٹی کے ماتھے پر پیدائشی تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر یقین کر ہی لیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بیٹی ہے، اور مزید DNA چیک کرنے کے بعد پختہ یقین ہو گیا تھا کہ چھوٹی بیٹی ہی میری سگی بیٹی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے سچائی معلوم کی تو اس نے بتایا کہ اس کی دوسری بیٹی بہت سالوں بعد ہوئی تھی اور اس کے شوہر کو چھوٹے بچے کھلانے کا بہت شوق تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ دونوں بہت خوش تھے کہ گھر میں تنہا مہمان آ گیا ہے، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر سے یہ غم برداشت نہ ہوگا اور میں نے اسپتال سے اس کمرے سے جہاں آپ کی بیٹی تھی وہاں اپنی بیٹی بدل لی۔ اتفاقاً دونوں کے ماتھے پر وہی گول ٹیکا تھا اور مجھے تسلی ہو گئی کہ اب میں پکڑی نہیں جاؤں گی۔ اب میں جب چھوٹی بہو بیاہ کر آئی تو اس کی بوڑھی ماں بہت اکیلی بیمار رہتی تھی۔ اس کے ایک شفیق پڑوسی معاوضے کے لیے طور پر اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہم نے ان کو معاوضے کی پیشکش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آپ ہمیں معاوضے کے لیے سونا دیا کریں۔ وہ لوگ بھی سونے کا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے میں چھوٹی بہو کو سونے کی انگوٹھی پیش کیا کرتا تھا کہ وہ خود معاوضہ دیا کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح سے رات گئے تک میرا کاروبار میں وقت گزرتا ہے، اور پھر شک سے بچنے کے لیے بڑی بہنوں کو بھی انگوٹھی دیا کرتا تھا۔ پھر تھوڑا کاروبار اوپر نیچے ہوا تو بڑی بہو کو دینا چھوڑ دیا اور چھوٹی بہو کو دیتا رہا۔ اس دن جب آپ کمرے سے نکلی تو میری بیٹی میرے گلے لگے خوشی سے رو رہی تھی کہ اس کا اصلی باپ زندہ ہے، اور وہ جو اس دن ڈرائیور کے ساتھ باہر گئی تھی تو اس کے بھائیوں کو پولیس نے منشیات کیس میں پکڑ لیا تھا، جس کو چھڑوانے کے لیے وہ میرے ساتھ گئی تھی۔ اس دن لان میں ہم بھی اس کے بھائیوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ان کو کسی اچھے اسپتال میں ایڈمٹ کروا کر علاج کروا لیتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے کہ کہہ کر میرے جیٹھ نے سر جھکا لیا اور میں ندامت سے محض سر جھکا کر رہ گئی کہ خواہم خواہ بڑی بہنوں کی باتیں میں آ کر اس پر شک کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سب سے معافی مانگی